السلام علیکم ممبرز اینڈ فالوورز سیفلی انویسٹ. 20 جنوری کی کال لے کے آپ کے ساتھ ہوں میں. سب میں پہلے بات کریں گے ہم آج کے سیشن میں. کل کے سیشن میں نے آپ کو کافی ڈرایا بھی کہ مارکیٹ میں پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ 524 کا لیول نہیں ٹوٹنا چاہیے اور وہ ہمارا دوسرا سپورٹ لیول تھا اور الحمدللہ مارکیٹ 45,598 سے ریورس ہوتی ہوئی نظر آئی. اور اگر آپ چارٹ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو واضح طور پہ سمجھ سکیں گے کہ سیشن کا سٹارٹ ایکسائٹنگ تھا. پری اوپن ہائپ جو بنی اس میں ایک ڈراپ ڈاؤن سچویشن آئی جس نے 45,598 کو ٹیسٹ کیا اور وہاں سے باؤنس ہوئی مارکیٹ اور بڑی شارپ ریکوری ہوئی اور سیدھی اس لیول تک گئی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس لیول کے اوپر آ کے بلز کمفرٹ لیول ان کا ڈیولپ ہونا شروع ہوگا. دیکھیے میں جو آپ کو کئی دفعہ ڈرایا کرتا ہوں لیولز کے حوالے سے تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے، جس طرح میں نے کل بڑی تفصیل میں ایگزاسشن سے مندی تک کا سفر آپ کو سمجھایا تھا. اگر اس سفر کو آپ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو آپ ان ٹریڈرز میں سے ہوں گے جو ٹاپ پہ نکلے گا. مارکیٹ کہیں نہیں جاتی، مال نیچے مل جاتا ہے، ٹریلنگ اسٹاپ لاس میں نکلیں. برجر اس کی بڑی مثال موجود ہے. برجر کے بارے میں ابھی بھی ویو یہی ہے کہ برجر بہت اچھا پرفارم کرے گا، مگر برجر سے نکلنے کا فائدہ کیا ہوا کہ برجر آپ کو نیچے ملا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ لوگ ان کو سمجھ لیں اور سیکھ لیں فالو کرنا. دیکھیے جو لوگ فل ٹائم ٹریڈر ہیں ان کا پروفٹ پارٹ ٹائم ٹریڈر سے زیادہ ہونا چاہیے اس مارکیٹ میں، کیونکہ یہ مارکیٹ ورائٹی آف ٹریڈ آفر کرتی ہے، اپرچونٹیز اس میں پورا دن آتی اور جاتی رہتی ہیں. تو جو پروفیشنل ٹریڈر ہے، جو فل ٹائم ٹریڈر ہے، وہ ان اپرچونٹیز میں سے 70% یا 60% اپرچونٹیز کو اگر اویل کرتا ہے تو جو اس مارکیٹ کا سالانہ گین جو ایک ایوریج بنتا ہے وہ اس سے زیادہ یقینی طور پہ بنا سکتا ہے. اس مارکیٹ کا سالانہ گین کم سے کم 20% ہونا چاہیے، کم سے کم، جو ہولڈ کرتے ہیں یا جو پارٹ ٹائم ٹریڈ کرتے ہیں. اور جو اس کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں تو اب وہ اس کے تناسب سے سوچ لے کہ ان کا جو پروفٹ ہے وہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اور وہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، روز کی کالوں میں جو آپ کو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں اور اسکرپٹ کال میں جو ٹارگٹ اچیو ہوتے ہیں اس سے واضح طور پہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. آج بھی کچھ کالیں ٹریگر ہوئیں اور آپ نے دیکھا کہ ان کالوں نے اچھا پرفارم بھی کیا. صرف ایک پی آر ایل کی کال ہے جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آئی واز لٹل لیٹ ان گیونگ یو دا پی آر ایل کال، اور پی آر ایل جو ہے، مگر بہرحال اس کی کلوزنگ ابھی ایسی ہے، دیکھتے ہیں اسکرپٹ کال میں کہ اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے. بہرحال مارکیٹ پھر پورا دن ہم نے دیکھا 45,933 45,886 کے اراؤنڈ ٹریڈ کرتی رہی اور پھر اس کے بعد 182 پوائنٹ کے فائدے کے ساتھ بند ہوئی. والیوم ضرور 22% گرے مگر کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، اسٹل والیوم اچھے خاصے ہیں. اور آج کی جو ایکسائٹنگ بات مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ 2 مسلسل سیشن جس میں فورن فنڈز کی انفلوز نظر آئی ہیں. لوکل فنڈز نے آج مال بیچا ہے، کل ان کی انفلوز تھیں، آج مال بیچا ہے، جبکہ لوکل انویسٹرز کی انفلوز کنسسٹنٹ ہے. کل بھی وہ خریداری کر رہے تھے، آج بھی خریداری کرتے نظر آئے. تو مارکیٹ میں کسی قسم کا پینک یا پریشانی قطعی طور پہ نظر نہیں آتی. چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب، اور اس میں ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے. لاہور کا گروپ تیار ہو چکا ہے اور الحمدللہ وہ لوگ سارے کمر بستہ ہیں کورس کے لیے. انشاءاللہ تعالی اب ہم اس کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دیں گے. اسلام آباد کا کورس اسٹل اس میں جگہ موجود ہے، آپ لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لاہور میں بھی ہو سکتا ہے 2 سے 4 لوگوں کی جگہ مزید بن سکتی ہے. اسلام آباد از کمپلیٹلی اوپن، آپ جب چاہیں اس کے لیے رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. چلتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. لوکل نیوز کے حوالے سے جو خبریں ہیں اگر ہم دیکھیں تو فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیٹ جو ہے وہ بڑا ہے، ڈبل ڈیجٹس میں آ رہا ہے
اور 35.8 ٹریلین نومبر 2020 میں تھا، اور اب وہ 3.7 ٹریلین ان 1 ایئر ہو چکا ہے. تو as it faces pressure to reduce dependency on short-term debt to minimize the refinancing risk. اس کے بعد ایک خبر ہے bad governance is the overwhelming source of the circular debt. اب یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. جو بیڈ گورننس سے اگر کوئی پرابلم ہماری اکانومی میں آ رہی ہے تو اس کی ذمہ داری گورنمنٹ کو لینی ہوگی، اور اپنے اکنامک مینیجرز کو یا تو تبدیل کرنا ہوگا یا صحیح کوالیفائڈ لوگ لے کر آنے ہوں گے، ریگارڈلیس کہ وہ ان کی پارٹی میں ہوں یا نہ ہوں. مگر ملک کو چلانا ہے تو صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پہ اپوائنٹ کرنا پڑے گا. یہ ایک بات نارمل ہے کہ گھوڑے کی جگہ پہ گدھے کو نہیں رکھا جا سکتا، اور ہاتھی کی جگہ پہ اونٹ کو نہیں رکھا جا سکتا. جس کا جو کام ہے وہ کرے تو انشاءاللہ تعالی اس ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. سینٹرل گورنمنٹ کا ڈومیسٹک ڈیٹ بھی بڑھا ہے، 829 بلین بڑھ گیا ہو گیا ہے، 24.1 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے پہلے 5 مہینوں میں. تو جو ٹرینڈ ہے وہ پیس آف بوروئنگ ہیز بین سلوور ان FY21. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. پاکستان ہیز ون بیک فارن انویسٹرز کانفیڈنس ان دا نیشنل اکانومی as multinational company invested $193.6 million in different sectors like power, telecommunication in December 2020. یہ بڑی اچھی خبر ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہ مزید، بلکہ میں نے اور بھی کچھ خبریں دیکھی. پاکستان اپروو چائنا کا جو ویکسین کا ایمرجنسی یوز کا پروگرام ہے، اور ٹرکی نے بھی 18.5 بلین کی انویسٹمنٹ پلان دیا ہے. یہ ساری اچھی خبریں ہیں. اس کے ساتھ جو پولیٹیکل خبریں ہیں اس میں پی ڈی ایم نے سیریز آف پروٹیسٹ اناؤنس کیے ہیں. پی ڈی ایم کا جو پیس ہے وہ رک نہیں رہا، باوجود اس کے کہ پی ڈی ایم کا گول بہت واضح تو نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی پی ٹی ایم کنسسٹنٹ ضرور نظر آ رہی ہے. اور اب انہوں نے فورن فنڈنگ کیس کی طرف جو اپنا رخ موڑا ہے، تو یہ ایک اہم ٹریگر ہو سکتا ہے موجودہ حکومت کے لیے. بلاول کالز فار جوائنٹ ایفرٹ ٹو سینڈ پی ٹی آئی ان ایلیجیبل گورنمنٹ پیکنگ. یہ بلاول بہت دن سے کہہ رہے ہیں. اللیگل لینڈ الاٹمنٹ کیس میں نیب نے نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز کو سیز کیا ہے. کوئی خاص خبر نہیں ہے. ایلوکیشن آف گیس ٹو نیو LNG ٹرمینل اپوزڈ. تو یہ بھی ایک خبر ہے. LNG کے حوالے سے کافی خبریں گردش میں رہتی ہیں. تو یہ تو ہیں آج کی خبریں. اس کے بعد جناب چلتے ہیں ہم اپنی آخری سلائڈس کی طرف. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اگر میں یہ دیکھوں کہ آج کا سیشن کیسا تھا، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا ہوگا کہ ایک کنسسٹنٹ جو ڈپریسو لمیٹڈ ڈپریشن کے سیشنز ہم دیکھ رہے تھے، آج ہم اس سے باہر نکلے ہیں، اور ہمیں ایک باؤنس بیک جیسی صورت ملی ہے 45,598 سے. اور اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں کہ آفٹر دی مڈ ڈے کال ہم نے کنسسٹنسی آف بلز دیکھی اسی لیول کے اراؤنڈ جس کی انڈیکیشن کل کی کال میں دی گئی تھی. تو یہ بڑی اچھی بات تھی. کنسسٹنسی پورا دن رہا، مارکیٹ وہیں کلوز ہوئی، اور یہ اس بات پہ واضح طور پہ مطلب پوائنٹ کرتی ہے کہ بلز جو ہیں اپنی ایفرٹس کو جاری رکھ سکتے ہیں. اچھا جناب، اگر میں اگلی مارکیٹ کے اس وقت چارٹ کو دیکھوں اور آج کی کلوزنگ کو دیکھوں، تو یہ فیلنگ تو آتی ہے کہ مارکیٹ کا آغاز ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور مارکیٹ اپنی ان ایفرٹس کو جو آج اس نے کی ہیں اس کو ریزیوم کر سکتی ہے. 46,036 کو میں امیڈیٹ ٹارگٹ قرار دے رہا ہوں، اور اس کے بعد مارکیٹ 46,279 کی طرف جا سکتی ہے، جو بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح لاسٹ کال میں نے اپڈیٹ کیا تھا کہ 45,933 کے اوپر کمفرٹ زون ڈیولپ ہوگا، تو اس کی امید مجھے ابھی بھی ہے. تو اب وہ لیول 45,886
75 پہ ہے تو مارکیٹ اگر آغاز کے ساتھ اس کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو کوئی شک نہیں کہ مارکیٹ اپنی ایفرٹس کو ریزیوم کرے گی اور انشاءاللہ تعالی وہ پھر دیے گئے ٹارگٹس کو بھی اچیو کر سکتی ہے. اور اگر انہی لیولز کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ میں پھر لمیٹڈ ڈپریشن ہو سکتی ہے, والیومز ڈکلائن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو ایگریشن آف بیئرز مجھے نظر آتی ہے وہ 45,685 679 کو توڑ کے نظر آتی ہے. ایسا ہوتا ہے تو پھر 598 دوبارہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش ہوگی اور 598 کے نیچے بیئرز جو ہیں کریکٹیو سائیکل کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو یہ تو موجودہ صورتحال ہے. اس کو دیکھتے ہوئے, ان ٹریگرز کو سمجھتے ہوئے آپ اپنی ٹریڈ بنائیں. انشاءاللہ تعالی اسکرپٹ کالز میں آپ کو کچھ نئی اور اچھی کالیں دیں گے جو کل ہی انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی موو بنا کے دیں گی. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے اور آپ کو اور ہمیں صحت مند رکھے, ہمارے ملک کو ہر پریشانی اور بلا سے بچائے. جناب کوشش کیجئے اپنے احباب میں, دوستوں میں اس کال کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آپ کو وقت پہ نوٹیفیکیشن ملتا رہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.